اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام مثبت رائے کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان برقیہ چنگیزی۔ گزشتہ ہفتے ہم نے ایک سروے کنڈکٹ کیا تھا اور اس سروے میں ہم نے ڈپریشن سے متعلق ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک جنرل نشست کیے اور اس نشست میں ہم نے ڈپریشن سے متعلق بہت ساری باتیں کی، لیکن وہاں پہ ہمارے ساتھ کوئی ایسی سائیکولوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ اویلیبل نہیں تھی جس کی وجہ سے ہم میڈیکلی طور پر ان تمام تر سوالوں کے جوابات ہم تلاش کرنے سے قاصر رہے۔ تو آج کے اس پروگرام میں جو کہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے ہمارا ڈپریشن سے ریلیٹڈ، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے سائیکولوجسٹ سکندر علی، جن سے ہم ڈپریشن سے متعلق وہ ساری چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارے ناظرین، اگر کوئی بھی شخص ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے یا ہو گیا ہے یا وہ ڈپریسڈ ہے تو وہ میڈیکلی طور پر ان کو کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے سر، آپ کو میں اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروف اوقات میں ہمیں ٹائم دیا۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین حاضرین کے لیے، ویورز کے لیے آپ اپنا تعارف کروائیں۔ جی، میرا نام سکندر علی ہے اور میں سائیکالوجی گریجویٹ ہوں اور میں کرنٹلی ایز اے سائیکالوجسٹ اسٹرینتھنگ پارٹیسپیٹری آرگنائزیشن میں ایز اے سائیکالوجسٹ ان کے ایک MHPSS کے پروجیکٹ میں کام کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میرا ڈپلومہ ہے ایڈکشن میں اور اس طرح میں انٹرنیشنلی سرٹیفائڈ بھی ہوں۔ تو یہ ہے میرا تعارف۔ تو سکندر صاحب، سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ آپ کے رائے کے مطابق ڈپریشن کیا ہے؟ اچھا، ڈپریشن ہم اپنی روزمرہ زندگی میں یہ لفظ بہت سنتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو لیبل بھی کرتے ہیں کہ میں ڈپریشن کا شکار ہوں یا میں ڈپریسڈ ہوں، جبکہ اگر سائیکالوجی کے حساب سے دیکھا جائے تو اس کا ایک خاص کرائٹیریا ہوتا ہے اور یہ انٹرنیشنلی ایک موڈ ڈس آرڈر ہے جس کے یا نفسیاتی بیماری ہے جس کے بہت سارے علامات ہوتے ہیں، جس میں ہماری سوچ، ہماری جو رویے ہوتے ہیں اور ہماری جو جذبات ہوتے ہیں وہ بہت متاثر ہوتے ہیں۔ اس میں کچھ اس کے جو علامات یہ ہے کہ بندہ بہت زیادہ نا امید رہنا شروع ہوتا ہے، نا امید رہتا ہے، زیادہ تر اس کے اوقات غمگین گزرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر غصے کے بہت زیادہ جذبات پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے روزمرہ زندگی میں جو دلچسپی ہے وہ کم ہونا شروع ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے نیند میں بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں، جیسے کہ وہ بہت زیادہ سوتا ہے یا بہت کم سوتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی یا بہت سارا دن بستر پہ پڑا رہتا ہے، کبھی کبھی وہ اٹھ بھی نہیں سکتا یا اس میں اٹھنے کی انرجی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ کوئی کام کرنے کے بغیر اس کے اندر تھکن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ویٹ چینج ہوتا ہے، یا تو اس کا ویٹ یا اس کا وزن بہت بڑھ جاتا ہے یا اس کا وزن بہت کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سیویئر فارم آف یا شدت میں جب کبھی ڈپریشن آتا ہے تو خودکشی کے خیالات، سوسائڈ کے خیالات بھی آتے ہیں اور کبھی کبھی اٹیمپٹ بھی کرتے ہیں، اور دنیا میں بہت اکثر تعداد میں جو لوگ خودکشی کرتے ہیں اس میں خاص پرسنٹیج جو ہوتا ہے ڈپریشن کے بھی ہوتے ہیں۔ دنیا میں WHO کے ریسرچ کے مطابق تقریباً 264 ملین سے زیادہ لوگ کلینیکلی ڈائیگنوز ہو چکے ہیں ڈپریشن سے۔ تو یہ بہت بڑی بیماری ہے جو کہ پوری دنیا کے لیے اور مخصوصاً ان ممالک کے لیے چیلنجز ہے جہاں پہ ڈپریشن کے کازز ہوتے ہیں۔ سکندر صاحب، آپ سے میرا دوسرا سوال یہ ہے، کیا ڈپریشن جو ہے تمام تر افراد ایک ہی قسم کے ڈپریشن محسوس کرتے ہیں یا پھر مختلف انداز میں ڈپریشن کا احساس کرتے ہیں؟ اصل میں جو میں نے آپ کو علامتیں بتائی، جو یہ ساری علامات ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ سب کے اندر ایک جیسی علامات ہو۔ کچھ کرائٹیریا ہوتے ہیں ڈائیگنوسس کے کہ آپ کسی کو ایز اے سائیکالوجسٹ، ایز اے سائیکیٹرسٹ یا مینٹل ہیلتھ پروفیشنل آپ اس کو ڈائیگنوز کرتے ہیں کہ یہ بندہ ڈپریشن میں ہے۔ ابھی بچوں کے اندر اگر دیکھا جائے تو ڈپریشن کی جو سب سے بڑی جو علامت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اینگری اور آؤٹ برسٹ ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی وائلنٹ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ بچوں کے اندر یا ان کے اندر فیلنگ آف ورتھ لیسنس ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو رائے گاہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی کام کے قابل نہیں ہوں یا میری کوئی اہمیت نہیں ہے یا کوئی میری طرف توجہ نہیں دے رہا۔ تو بچوں کے اندر پھر یہ علامات ہوتی ہے، جبکہ بوڑھے افراد کے یا اولڈر ایڈلٹس کے اندر جو علامات ہوتی ہے ان کی جو سیکس ڈرائیو ہے متاثر ہوتی ہے، جنسی جو فعالیت ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے،
اس کے علاوہ ان میں نیند اور ویٹ وغیرہ کے جو علامات ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں. تو مختلف لوگوں کے اندر ڈپریشن کی مختلف علامات ہوتی ہیں، مگر جب وہ کسی ڈاکٹر کے پاس یا سائیکیٹرسٹ کے پاس یا سائیکالوجسٹ کے پاس جاتا ہے تو ان کی ایک خاص کرائٹیریا کے مطابق پھر ان کو ڈپریشن ڈائگنوز کیا جاتا ہے. اگر وہ ان علامات پہ پورا اترتے ہیں، اس میں ایک مدت ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ کچھ اور علامات ہوتی ہے جو ہم آگے ڈسکس کریں گے. پھر اس کے بعد اس بندے کو ہم سیویئر، میڈیم یا اس طرح لوور رسک ہے کے حساب سے ہم ڈپریشن ڈائگنوز کرتے ہیں. تو سکندر صاحب، ڈپریشن کی اپنی کیا کرائٹیریا ہیں؟ ابھی جو سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ بہرحال ایک ICD جو ایک بک ہے اسٹینڈرڈائزڈ، وہ استعمال کرتے ہیں، انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈیزیز. اس طرح پھر جو سائیکالوجسٹ حضرات ہوتے ہیں وہ اکثر DSM استعمال کرتے ہیں، ڈائگنوسٹک اسٹیٹیکل مینول فار مینٹل ڈس آرڈر. اس میں جو علامات ہے ڈپریسڈ موڈ، مطلب اب زیادہ تر وقت آپ کا غمگین گزرتا ہے، نا امیدی میں گزرتا ہے، آپ فیلنگ کرتے ہیں اس طرح. آپ کی روزمرہ زندگی میں آپ کے جو انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ بہت کم ہونا شروع ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا ویٹ لاس، پھر اس کے علاوہ ہو گیا آپ کا تکن، جو میں نے ابھی آپ کو کہی کہ بغیر کسی فزیکل کام کے آپ کے اندر تکن ہو جاتی ہے. فیلنگ آف ورتھ لیسنس ہوتی ہے، آپ اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں، وہ رائے گا یا میں فضول ہوں یا میری اس دنیا میں کوئی قدر نہیں، اس طرح کی علامات ہوتی ہیں. پھر جب ان علامتوں میں جو اس بک کے اندر ہوتی ہے، اس اسٹینڈرڈائزڈ کرائٹیریا میں ہوتی ہے، 5 یا 5 سے زیادہ علامتیں اگر ہو اور یہ مسلسل 2 ہفتوں تک چلے تو اس کو پھر سائیکالوجسٹ مختلف اینگل میں اسیسمنٹ کرتے ہیں پہلے. پھر اس کے اوپر ڈپریشن کے کچھ اسکیل لگتے ہیں جو کہ اسٹینڈرڈائز ہوتے ہیں کہ وہ کویشچنیئر جب فل کیا جاتا ہے تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بندہ ڈپریشن میں ہے یا نہیں. اچھا، تو سکندر صاحب، آپ ہمارے ناظرین کے لیے اور ہمیں بھی کچھ آگاہ کریں کہ وہ کون سی وجوہات ہے جو کہ انسان کو ڈپریشن کی طرف مائل کر لیتا ہے یا پھر انسان ڈپریس ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ وجوہات کیا ہو سکتی ہے اس کی؟ وجوہات تو بہت زیادہ وجوہات ہیں اس کے، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک انسان جو ہوتا ہے وہ جس انوائرمنٹ میں رہتا ہے، ایک تو اس کا انوائرمنٹ ہو گیا، ایک تو اس کی جو بائیولوجی ہے، برین کے اندر کچھ کیمیکل چینجز ہوتے ہیں، کچھ ہارمونل ڈس بیلنس ہوتے ہیں باڈی میں، ایک وہ وجہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو انوائرمنٹل میں اگر دیکھا جائے تو چائلڈ جو ہوتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی ٹراما ہوا کسی بچے کے ساتھ تو چائلڈ ابیوز یا اس طرح کی ڈیورس اس کے پیرنٹس کے ہوتے ہیں تو وہ بھی ڈپریشن کی وجہ بن سکتی ہے. اس کے علاوہ میڈیکل کنڈیشن ہوتے ہیں، بہت زیادہ لوگ جو کینسر یا اس طرح کے مزید جو ٹرمینلی ایل پیشنٹ ہوتے ہیں جو کہ کسی فزیکل بیماری کے آخری اسٹیج پہ ہوتے ہیں، تو وہ اپنی اس اسٹریس کو، مسلسل جو اسٹریس آتا ہے اس کو جب برداشت نہیں کر پاتے تو وہ بھی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو کچھ ادویات ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی کبھی کبھی ڈپریشن کے مطلب وجہ بن سکتی ہے. اس کے علاوہ جو آپ کی زندگی میں سڈن کرائسس ہوتا ہے، ڈیورس ہوتا ہے، آپ کا کوئی پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے جو آپ بہت زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں، وہ آپ کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا مطلب کوئی نزدیکی دوست بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سارے وجوہات ہوتی ہیں. اس طرح پھر پرسنالٹی کے کچھ خصوصیات ہوتے ہیں. بہت زیادہ لوگ نیگیٹو یا پیسمسٹک پیٹرن آف بیہیویئر کے ہر چیز کو اپنے ہی طرف لاتے ہیں، اپنے اوپر بہت زیادہ تنقید کی نگاہ سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو وہ بھی وجہ بن سکتی ہے لانگ ٹرم میں کہ وہ ڈپریشن میں جائے یا اس طرح کی نفسیاتی بیماریوں کی طرف وہ مائل ہو جائے. اس کے علاوہ لو سیلف اسٹیم، بہت کم خود اعتمادی بھی وجہ بن سکتی ہے. بہت ساری وجوہات ہوتی ہے. اگر یہ مسلسل کسی بندے کے اوپر آ جائے اور اس بندے کے اندر کوپنگ صلاحیتیں یا اس کو میٹیگیٹ کرنے کی صلاحیتیں کم پڑ جائے تو پھر آہستہ آہستہ ڈپریشن ایک گائے کی طرح ہوتی ہے جو ایک آہستہ آہستہ اس کی طرف وہ چلا جاتا ہے. تو سکندر صاحب، ہم اپنے ناظرین کے لیے بھی ایک بات بتا دیں اور آپ کے لیے بھی کہ ہم نے گزشتہ ہفتے ایک سروے کیا تھا اور اس سروے کے مطابق تقریباً زیادہ تر جو ہے مرد حضرات نے اس سروے کو فیل کیا تھا بنسبت خواتین کے. اور اوورال جو ہمارے پاس ایک پرسنٹیج برآمد ہوئی، تقریباً 35% لوگوں نے فیملی ایشوز کو جو ہے ڈپریشن کی جو ہے وجہ بتائی. تو فیملی ایشوز میں بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، جیسے
والدین کا آپس میں تعلقات صحیح نہ ہونا، یا پھر بچوں کا آپس میں لڑائی ہونا، بہن بھائی کے ساتھ تعلقات صحیح نہ ہونا، یا پھر کبھی بھائی کا بھابھی کے ساتھ تعلقات، تو آپ کے نظر میں وہ کون سی وجوہات میجر وجوہات ہو سکتی ہے کہ فیملی ایشوز کی وجہ سے جو ہے لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں؟ جو ہمارے خطے کے اندر یا ہماری کلچر کے اندر اگر دیکھا جائے، کیونکہ ہم بہت خاندانی زندگی کرتے ہیں، اس طرح خاندانی ہمارا ایک نظام ہوتا ہے، فیملی سسٹم ہوتا ہے، اس کے اندر ہم بہت زیادہ رشتوں سے جڑے ہوتے ہیں اور ہماری اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو سوشل ایشوز جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہمارے لیے کبھی کبھی کریٹیکل بن جاتی ہے۔ ہم اپنے والدین سے جو ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں، ہم اپنے شوہر سے، یا جو وہ جب ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہوتی، اگر ایک عورت کسی گھر میں آ جاتی ہے تو اس کا ایک سسر بھی ہوتا ہے، ساس بھی ہوتی ہے، دیور بھی ہوتے ہیں، شوہر بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں۔ جب بہت زیادہ پریشر مختلف جگہوں سے آ جائے اور ساتھ میں ہسٹری بھی ہو اس کی اسی طرح جو بچپن کی، تو پھر وہ ڈپریشن کا شکار ہو سکتی ہے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ ہمیں جا کے پتہ چل سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ڈپریشن میں ہے اس کی وجوہات کیا ہے۔ تو ایک تو ریلیشن شپ ہے، اور جو آپ نے سروے کے مطابق کہا، اور یہ ریسرچ بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ جتنے بھی زیادہ لوگ ہوتے ہیں ڈپریشن، اس میں خواتین کا پروپورشن زیادہ ہوتا ہے مردوں کے مقابلے میں۔ اس کے علاوہ فائنینشیل سچویشن، جو ہم جس خطے میں رہتے ہیں وہاں پہ غربت بہت زیادہ ہے، وہاں پہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے، تو یہ ساری وجوہات، فائنینشیل سچویشن بھی۔ ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے ایک خبر آئی تھی کہ پنجاب کی کسی جگہ پہ ایک بندے نے اپنے 2-3 جو ہے ان کے اولاد ہیں اس کو کائی میں پھینک دیا، اور خود بھی اس نے خودکشی کی۔ تو ریزن بعد میں پتہ چلا کہ فیملی کے ساتھ کنفلکٹ تھا، اور اس کا فائنینشیل سچویشن بھی بہت زیادہ ورس تھا، تو وہ اس چیز کو کوپ نہیں کر سکا اور اس نے ڈپریشن میں۔ ہو سکتا ہے اگر ہمارے ہاں ایک جو المیہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ بہت کم ہیں، اور سائیکیٹرسٹ بہت کم ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو ذہنی بیماریاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو بہت زیادہ لوگ وہ ان ڈائگنوزڈ رہتے ہیں اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ خاموشی سے ڈپریشن میں جا چکے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی جب وہ خودکشی کر چکے ہوتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بہت زیادہ اداس تھا، اور ہو سکتا ہے یہ نفسیاتی ہو چکا تھا جو ڈپریشن۔ تو یہ وجوہات ہے اس کے فائنینشیل سچویشن میں بتائے۔ اس کے علاوہ سوشل پرابلم ہوتے ہیں۔ آج کل جو ہماری کنٹیکس میں دیکھا جائے، انٹرنیٹ آ گیا ہے، مختلف جو جینڈر ہے، میل فیمیل یا اس طرح کے، اس کے اندر جو مطلب اپروچ آسان ہو گئی ہے، ریلیشن شپ، بریک اپ، یہ ساری چیزیں ہمارے انٹرنیٹ پہ چل رہی ہے، اس نے ہمارے جذبات کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ینگسٹر ہوتے ہیں وہ بھی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اس حوالے سے، تو وہ بھی کبھی کبھی سوسائڈ اور اس طرح کی چیزیں اٹیمپ بھی اپنے آپ کو سیلف انجر کرتے ہیں، ڈیلیبریٹ سیلف ہارم جسے کہتے ہیں۔ تو یہ وجوہات ہوتی ہیں مختلف۔ تو سکندر صاحب، کیا ڈپریشن کے اقسام بھی ہوتے ہیں یا پھر ڈپریشن کا ایک ہی قسم ہوتا ہے؟ ڈپریشن کے بہت زیادہ اقسام ہوتے ہیں، اور ہمیں صرف ڈپریشن کا ہی ایک لفظ ملا ہے جو ہم زیادہ اس کو دہراتے ہیں۔ ایک تو جو میں نے آپ کو کرائٹیریا بتائی، اوورال ایک ڈپریشن ہے، میجر ڈپریسو ڈس آرڈر ہے، مگر اس کے علاوہ اور بھی ہوتے ہیں جو زیادہ تر بچوں کے اندر ہوتے ہیں۔ ایک جو اس کی قسم ہے ڈسرپٹیو موڈ ڈس ریگولیشن ڈس آرڈر، یہ بھی ڈپریشن کی قسم ہے جو کہ بچوں کے اندر زیادہ ہوتی ہے، جس میں آپ کا ٹیمپر آؤٹ برسٹ ہوتا ہے۔ اس کا جو سیلینٹ فیچر ہے ٹیمپر آؤٹ برسٹ، کہ آپ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کرتے اور آپ سے بہت زیادہ چیزیں متاثر ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ پرزسٹنٹ ڈپریسو ڈس آرڈر، اس کا جو کرائٹیریا ہے 2 سال تک چلتا ہے یہ مدت۔ اگر آپ کے اندر آپ کی خوراک متاثر ہوئے اور اس طرح آپ کا ویٹ متاثر ہوا ہے اور آپ زیادہ تر غمگین رہتے، تو اس کو کبھی کبھی سائیکالوجسٹ پرزسٹنٹ ڈپریسو ڈس آرڈر ڈائگنوز کرتے ہیں۔ پھر اس کے بھی طریقے ہوتے ہیں اور اس کا بھی کرائٹیریا ہوتا ہے مزید۔ زیادہ تر اس کو گہرائی میں نہیں کہنا چاہوں گا کیونکہ پھر لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں۔ اس کے علاوہ میجر ڈپریسو ڈس آرڈر ہے، آپ نے سنا ہوگا ایک۔ اس کے علاوہ ہے جو ہے بائی پولر ڈس آرڈر۔ بائی پولر ڈس آرڈر یہ ہے موڈ سوئنگ، یا آپ بہت زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں یا بہت زیادہ ڈاؤن۔ یہ ڈپریشن کے پھر یہ مختلف مدت میں، آپ فرض مثال مہینے میں 15 دن آپ بہت زیادہ چیزوں میں انٹرسٹ لینے لگتے ہیں، آپ دن کے 20 گھنٹے پڑھتے ہیں، گھومنے جاتے ہیں اور آپ بہت خوش رہتے ہیں، اور ایک دم 15 دن کے بعد آپ پھر سے ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور آپ ڈپریشن میں، کسی سے آپ کو ملنے جلنے کا دل نہیں کرتا اور آپ لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں، آپ کچھ کھاتے پیتے نہیں۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں بائی پولر ڈس آرڈر۔
یہ بھی ڈپریشن کی ایک قسم ہے. بہت زیادہ لوگ اس کے بھی شکار ہوتے ہیں. اور جب میں خود انٹرنشپ کر رہا تھا ملائیشیا میں تو بہت سارے ایسے کلائنٹس مجھے میرا تجربہ ہوں ان کے ساتھ جو کہ بائی پولر کے ساتھ بھی تھے. اس کے علاوہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے. بہت سارے خواتین جب ڈیلیوری ہو جاتی ہے یا جب پریگننٹ ہو جاتے ہیں تو اسی دوران کچھ ہفتوں کے اندر ان کے اندر ایک غمگین صورتحال جنم لیتی ہے اور ان کا خوراک، ان کا لوگوں سے ملنا جلنا کم ہو جاتا ہے. پھر یہ اس کی پریگننسی کے ساتھ اس کی ریلیشن ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ویدر، جو ونٹر ویدر آتا ہے تو سیزنل ڈس آرڈر ہے یہ. جو ونٹر آ جاتے ہیں بہت زیادہ لوگ اس میں غمگین ہو جاتے ہیں اور لوگوں سے ملنا جلنا ختم اور کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو ڈس آرڈر یا نفسیاتی بیماری ہم اس وقت کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ اس حد تک آ جائے کہ آپ کی ذاتی زندگی، آپ کی سماجی زندگی اور آپ کا جو پرسنل جو پروفیشنل لائف ہے وہ متاثر ہو جائے اور آپ صحیح فنکشن نہ کر سکے، تب ہم اس کو ڈائیگنوز کرتے ہیں ڈپریشن. حالانکہ اسٹریس یا ڈسٹریس تو یہ زندگی کا حصہ ہے. اگر اسٹریس نہ ہو تو لوگ کام کرنا ہی چھوڑ دیں اور دنیا کے اندر یہ ایجادات اور یہ جو سارا سسٹم چل رہا ہے وہ بند ہو جائے. تو اس اسٹریس کا ایک لیول ٹھیک ہے، مگر اسٹریس بہت زیادہ ہو جائے اور آپ کو اس کو کوپ کرنے کی صلاحیتیں کم پڑ جائے تو پھر بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. فرض مثال ایک بندہ ہے، اگر اس کے پاس تعلیم کم ہے، اس کے پاس فیملی سپورٹ کم ہے، اگر اس کے پاس فائنینشیل سچویشن کیا مثال پریشر آ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے ڈپریشن میں چلا جائے. مگر اگر ایک بندے کی سماجی مطلب سوشل لائف اچھی ہے، فیملی بیک گراؤنڈ اچھا ہے، اس کو سپورٹ مل رہا ہے، وہ خود ایجوکیٹڈ ہے، تو ہو سکتا ہے وہ ڈپریشن میں نہ جائے. تو آپ کی جو کوپنگ اسکلز ہے اور آپ کے پاس جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ بھی بڑا میٹر کرتے ہیں کہ آپ ڈپریشن میں جاتے ہیں یا نہیں، یا آپ اس کو کچھ مدت کے بعد اس کو ڈیل کر کے ریزولو کرتے ہیں. سکندر صاحب، ڈپریشن کی انیشیل سمٹمز کیا ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی بندہ مطلب وہ یہ بھی جانتا ہو کہ میں ڈپریس نہیں ہوں لیکن کسی وجوہات کے بنا پر وہ کبھی کبھار ڈپریس ہو جاتا ہے، تو آپ کی کیا رائے اس کے بارے میں کہ انیشیل سمٹمز کیا ہو سکتی ہیں؟ انیشیل سمٹمز جو ہو سکتی ہے، کوئی بندہ جب ڈپریس ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں ڈپریس ہوں. یہ تو کامن ورڈ ہے کہ میں ڈپریس ہوں یا میں اسٹریس میں ہوں یا میں پریشان ہوں. وہ بھی ٹھیک ہے، وہ ایک نارمل ریئیکشن ہوتا ہے. جب آپ کے پاس کوئی چیلنج آ جاتا ہے، جب آپ انوائرمنٹ سے سارے چیلنج آ جاتا ہے تو آپ کے پاس تو آپ کو کوپ کرنے کی صلاحیت آپ کے پاس کبھی کبھی کم پڑ جاتی ہے. مگر آپ اس کو 2 دن کے اندر، 2 ہفتوں کے اندر ریزولو کرتے ہیں اور آپ دوبارہ سے فنکشن کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو کیا اگر کوئی بندہ انیشیل اسٹیج پہ ڈپریشن کا شکار ہو، ایک دم سے ان کو میڈیسنز دینا ضروری ہوتا ہے یا پھر اسی طرح آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ان کا کسی اور طریقے سے ٹریٹمنٹ ہونا ضروری ہے؟ اچھا، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. ایک چیز تو جو ہے ڈپریشن کی بھی جو سیویریٹی ہوتی ہے، جس طرح آپ کبھی کبھی زخمی ہو جاتے ہیں. ایک زخمی اس طرح کہ آپ کا ہاتھ صرف زخم آ جاتا ہے، ایک زخمی اس طرح کہ آپ کا بازو ٹوٹ جاتا ہے، ایک زخمی اس طرح کہ آپ کے پاؤں اور آپ کی گردن اور آپ کی برین ساری جگہ آپ کو زخم آ جاتے ہیں، تو یہ پھر سیویئر انجری ہے. اسی طرح ڈپریشن بھی انیشیل اسٹیج سے شروع ہوتا ہے. جیسے مطلب وہ پہلے مطلب مائلڈ ڈپریشن ہے، پھر اس کے بعد ماڈریٹ آتا ہے، پھر اس کے بعد سیویئر میں چلا جاتا ہے. مطلب شدت میں اگر اس کو انیشیل اسٹیج میں حل نہ کیا جائے، اگر اس کی کاؤنسلنگ نہ کی جائے، اگر اس کی سائیکو تھیراپی نہ کی جائے، اگر اس کو سپورٹ نہ ملے تو پھر وہ ماڈریٹ میں چلا جاتا ہے. اگر وہاں بھی اس کو کوئی کیئر کی ضرورت ہو اور اس کو نہ ملے تو پھر وہ سیویئر میں چلا جاتا ہے. سیویئر میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں یا ماڈریٹ میں تو پھر وہ میڈیکیشن دیتے ہیں جو آپ کے برین کو اینٹی ڈپریسن دیتے ہیں، جس سے آپ کچھ نارملائز فیل کرتے ہیں. اس کے ساتھ آپ کی کاؤنسلنگ اور تھیراپی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہوتا ہے. ایک اور سوال ہے سکندر صاحب، کیونکہ مجھے اس سوال پہ تھوڑی بہت حیرت بھی اور ہنسی بھی آ رہی تھی کہ آپ سے میں سوال پوچھوں. آج کل کے جب ہم اکثر نوجوانوں کو دیکھتے ہیں تو تقریباً ہر 100 میں سے تقریباً 70 سے 80% نوجوان جو ہے، خواہ وہ میل جینڈر ہو یا فیمیل جینڈر ہو، وہ ڈپریسڈ ہوتے ضرور ہیں. مطلب کیا وہ ڈپریسڈ واقعی میں میڈیکلی طور پر وہ ڈپریسڈ ہوتے ہیں یا پھر انہوں نے اپنے ذہنوں میں یہ بات سوار کی ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہیں؟ اچھا، ڈپریسڈ اس وجہ سے ہوتے ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں.
اگر کوئی بندہ کسی کے پاس کام نہیں ہے, اگر کسی کی فائنینشیل سچویشن, وہ تو ڈپریسڈ ہو جاتا ہے بندہ یا اسٹریس میں آ جاتا ہے. میں جس ڈپریشن کی آج جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ایک نفسیاتی اور سیریس مسئلہ ہے. بہت زیادہ لوگ, جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ 2-3 وقت کا کھانا کھا رہا ہے, وہ دوستوں کے ساتھ گھومنے بھی جا رہا ہے, اور بھائی اس کی نیند بھی ٹھیک ہے, اور ساتھ میں کہتا ہے میں ڈپریسڈ ہوں, تو ڈپریسڈ ہو سکتا ہے کچھ حد تک, مگر وہ ڈپریشن میں کاؤنٹ نہیں ہوتا. ڈپریشن کتنی دیر لانگ لاسٹنگ ہے آپ کے نظریے کے مطابق؟ کیا یہ اور کم ہو سکتا ہے یا پھر اسی طرح یہ انسان کی زندگی کے ساتھ کنٹینیوسلی جاری ہوتا ہے؟ اگر آپ انٹروین نہیں کریں گے, اگر آپ اس طرح, اگر آپ فرض مثال آپ کو کوئی بلڈ پریشر کا کوئی بندہ مریض ہے یا شوگر کا ہے, تو اگر وہ کچھ احتیاطی تدابیر نہیں کریں گے, سیلف کیئر اسٹریٹجیز نہیں اپنائیں گے, تو ہو سکتا ہے وہ پوری زندگی اس کے ساتھ رہے. ہو سکتا ہے وہ شدت اختیار کر جائے. جس طرح کینسر جو ہوتا ہے انیشیل اسٹیجز میں وہ ٹریٹیبل ہوتا ہے, میڈیکیشن ہو سکتی ہے اس کی. اگر وہ پھر آہستہ آہستہ میٹاسٹک ہو جائے یا اس کا پھیلاؤ آپ کے جسم کے دوسرے حصے میں ہو جائے, تو پھر وہ سیویئر ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے اس کا علاج ہی نہ ہو. تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا اس میں. سکندر صاحب, آپ سے میرا ایک آخری سوال یہ ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے کیا رائے دینا چاہتے ہیں کہ جو لوگ اگر ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں تو وہ لوگ کیا کریں؟ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس چلا جائے, کسی سوشیولوجسٹ کے پاس چلا جائے, یا پھر وہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کہ اپنے کسی عزیز و اقارب یا دوست کے ساتھ بیٹھ کے اپنا سارا دکڑا سنائے تاکہ ان کا ڈپریشن کم ہو؟ تو آپ ہمارے ناظرین کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اچھا, جو سب سے اہم چیز ہے ہمارے معاشرے میں یا ہمارے خطے میں, جو ہے سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کی جو بہت کم تعداد ہے. وہ لوگ جو بیمار ہے یا جن لوگوں کو مسائل ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. اچھا, میں سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کا ذکر اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں ان کے پاس اسکلز ہوتے ہیں, ان کے پاس نالج ہوتی ہے, اور ان کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے اس چیز کا. خاص کر جو کلینکل سائیکالوجی کے سائٹ پہ بندے جو کام کر رہے ہیں, جو سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ جو کام کر رہے ہیں. اچھا, سائیکیٹرسٹ کا اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ وہ میڈیکیشن دے دیتے ہیں. میڈیکیشن جب آپ کو ملتا ہے تو آپ ٹھیک ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ دوبارہ سے اگر چھوڑ دیں تو واپس ہمیں اس کیل کو نکالنا ہے جہاں پہ وہ کیل آپ کو درد دے رہا ہے, بجائے اس کے کہ اس کیل کے اوپر ہم پاؤڈر اور مرہم پٹی کر کے دوبارہ سے اس کو کھد دیں, مگر کیل تو اپنی جگہ ہے. تو سائیکالوجسٹ کا کام اس کیل کو نکالنا ہے. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی. اس کے علاوہ لوگوں کو یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے تو آپ کسی اپنے ایسے بندے سے بات کریں جس کے اوپر آپ کا بہت ٹرسٹ ہے کہ وہ آپ کی اس مسئلے کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرے گا, وہ کانفیڈینشیلٹی کا بڑا خیال رکھے گا. جب انسان کیتارسس کرتا ہے, بولتا ہے, اپنے غم دوسروں کو بتاتا ہے, ہر دوسرے بندے کو نہیں بتا سکتے آپ, کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کو بڑا وہ لوگ فیل کرتے ہیں. اور کانفیڈینشیلٹی, کیونکہ کچھ چیزیں بہت پرسنل اور پرائیویٹ ہوتی ہیں, وہ ہر کسی سے ڈسکس نہیں کیا جا سکتا. تو آپ کسی سے بھی بات کریں تو سب سے پہلے آپ اس کو دیکھیں کہ آپ کو اس کے اوپر اعتماد ہے, اور آپ جب اپنی کہانی بتائیں تو اس کو کہے کہ پلیز میری جو بات ہے وہ کسی دوسرے یا تھرڈ پرسن کو نہ جائے, محدود رکھیں. تو یہ ہو سکتا ہے. کسی ایسے انٹلیکچوئل یا بہت جو مطلب سمجھدار بندے ہیں, کچھ پڑھے لکھے, آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں, ان سے جا کے بتائیں. ایسے لوگ جو اس چیز کا شکار ہیں ان کے ساتھ بیٹھے. زیادہ آپ کو مسئلہ ہے, آپ کو خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں, آپ خودکشی کرنا چاہ رہے, تو یہ تو ایمرجنسی ہے, کرائسس ہے. آپ فوراً چلے جائے ڈاکٹر کے پاس, سائیکیٹرسٹ کے پاس, میڈیکیشن لیں تو آپ ٹھیک ہو سکتے. پھر آہستہ آہستہ آپ اپنے مسئلے کو ریزولو کر سکتے ہیں. ایکسرسائز کریں, اپنی ڈائٹ ٹھیک رکھیں, اور شیئر کیا کریں. اور اگر آپ کو سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ ملتا ہے تو آپ ان کو بات کریں, ان سے بات کریں, تو آہستہ آہستہ وہ اور کم ہو سکتا ہے. کیونکہ جو سچویشن ہوتی ہے, کچھ چیزیں جو ہم اپنے انداز سے سوچتے ہیں, ہو سکتا ہے اس انداز سے ہم سوچ رہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو ہماری انداز سوچنے کا بھی میٹر کرتا ہے. جو بندہ ڈپریشن میں ہوتا ہے, سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ ہر چیز کے اندر نگیٹیوٹی تلاش کرتا ہے. اس کو سونے میں بھی مسئلہ ہے, اس کو ہر دوسرے بندے میں لگتا ہے کہ سب لوگ میرے ساتھ دشمن ہیں, اور کوئی میری طرف دھیان نہیں دے رہا, کسی کو میری پرواہ نہیں ہے. تو اس طرح کے خیالات, تو وہ پیٹرن آف تھنکنگ اتنا نگیٹو ہوتا ہے کہ دوسرا بندہ اپروچ بھی نہیں کرتا, جو بندہ شکار ہے, کہ میں کسی سے بات کروں اور میرا مسئلہ ٹھیک ہو جائے. اور لوگوں کے اندر اس چیز کی آگاہی ہونی چاہیے
جتنا آگاہی زیادہ ہوگا لوگ اپنے گھر کے اندر، اپنے دوستوں کے حلقہ احباب کے اندر، اپنے آفس میں جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہے تو ان کو اپروچ کر سکتے ہیں اور ان کو کسی نہ کسی طریقے سے سپورٹ کر سکتے ہیں. جی بالکل. تو ناظرین یہاں پہ ہمارا جو ہے سیکنڈ ایپیسوڈ ڈپریشن کے حوالے سے یہاں پہ اختتام پذیر ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ جو ہے اسٹوڈیو میں موجود تھے سائیکولوجسٹ سکندر علی. ہم آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اتنی اہم موضوع پر آپ نے ہمیں بہت ساری انفارمیشن دی. تو ناظرین یہ وہ ساری باتیں تھی ڈپریشن کے حوالے سے. ان کیس اگر کوئی بھی بندہ ڈپریسڈ ہو جاتا ہے یا وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ انیشیل اسٹیجز پہ اپنا ٹریٹمنٹ کرنا شروع کر دے, کیونکہ یہ بیماری بھی ڈاکٹر صاحب میرے خیال سے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی جان لیوا ہو سکتا ہے. بالکل سیویئر فارم میں کیونکہ لوگ خودکشی کرنے کی طرف مائل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ اپنے آپ میں اپنی زندگی میں وہ صرف اور صرف نیگیٹیوٹی ہی تلاش کر لیتا ہے. تو میری بھی تمام ناظرین کے لیے یہی پیغام ہے کہ اگر ان کیس وہ کہیں پہ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں یا اپنی زندگی میں کسی مشکل کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ کسی سائیکولوجسٹ کے پاس چلا جائے یا پھر اپنے کسی عزیز و قارب کے ساتھ بیٹھ کر وہ ساری باتیں کرے جس کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے, تاکہ اس کا علاج ممکن ہو. تو ناظرین یہاں پہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اپنے میزبان برقیہ چنگیزی کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ و ناصر.